محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا میں جنگوں کی تاریخ تو بہت لمبی ہے۔ جب سے تاریخ کا علم ہم کو ہوا ہے، اس وقت سے جنگوں کی کہانیاں بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ جنگ دو قوموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان اور دو قبیلوں کے درمیان ہوا کرتی ہے، جس کی بنیاد نظریہ اور آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد مذہب بھی ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد سیاست بھی ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد ریس بھی ہو سکتی ہے، نسل بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف بنیادوں پر جنگیں لڑی گئی ہیں اور لڑی جاتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں جس جنگ کا شور ہے وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے۔ دراصل ایک لمبے عرصے تک، جب سے کمیونزم کو فروغ ملا تھا اور اس کی بنیاد پر روس میں حکومت تشکیل پائی تھی، سوویت یونین تیار ہوا تھا، جس میں آج کے بہت سارے ممالک شامل تھے جو کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بکھر گئے ہیں، جن میں سے بعض ملک مسلم ملک بن گئے کیونکہ وہاں کی میجورٹی مسلم تھی، بعض ملک کرسچن ملک ہیں جہاں پہ عیسائیوں کی آبادی زیادہ تھی۔ لیکن بہرحال افغانستان میں ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد افغان کے مجاہدین کے ہاتھوں رشیا کی شکست ہوئی، جس کے بعد بہت سارے ملک ٹوٹتے چلے گئے اور جو ایک زبردست یونین تھا ملکوں کا وہ بکھر گیا۔ دنیا میں پچھلی سینچری کے ایک حصے تک، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 80s سے پہلے تک دنیا کا جو سپر پاور تھا وہ رشیا تھا، لیکن اس کے بکھرنے اور ٹوٹنے کے بعد یو ایس دنیا کے اندر ایک سپر پاور بن کے ابھرا اور اپنا لوہا منوایا۔ بات ہے اس جنگ کی جو ابھی حال میں چھڑی ہے، جس میں رشین آرمی یوکرین میں ایئر اسٹرائک کر رہی ہے اور اس کے فوجی ملک کے اندر داخل ہو کر حملے کر رہے ہیں۔ دو بدو آمنے سامنے لڑائی چھڑ چکی ہے اور خطرہ ہے کہ یہ ایک بڑی لڑائی نہ بن جائے۔ دیکھیے، یورپ جو آج کی دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ کانٹیننٹ کہلاتا ہے، جس کے ملک دنیا کے سب سے زیادہ سویلائزڈ ملک اپنے کو یا سویلائزڈ نیشن اپنے کو کہتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ کی سفید پوشاک ہے، یہ دھوکے کا لباس ہے۔ اس کے اندر جو چھپا ہوا شیطانی اور خونریز خون ہے وہ پوری تاریخ کے ہر دور میں جھلکتا رہا ہے۔ یورپ کی پوری تاریخ خونی تاریخ ہے، وحشیانہ تاریخ ہے، ظلم اور زیادتی کی تاریخ ہے، لڑائی اور جھگڑے کی تاریخ ہے۔ جو اینشینٹ یورپ ہے، تاریخ کے قدیم ترین تاریخ کا یورپ ہے، اس کے بارے میں تو بہت زیادہ تاریخ چیزوں کو محفوظ نہیں کر سکی، کیونکہ وہ دور جنگلی دور تھا، جہاں پہ نہ کوئی سویلائزیشن تھی، نہ کوئی تمدن تھا اور نہ کوئی ترقی تھی۔ لیکن اس دور میں ایک تہذیب، یونانی تہذیب ابھر کے آئی تھی،
پھر اس کے کافی عرصے کے بعد رومن سویلائزیشن کا وجود ہوا تھا، رومی تہذیب نے جنم لیا تھا۔ اس کے بعد سے جو مڈل ایجز ہیں وہ یورپ کی تاریخ کے بہت ہی زیادہ خونریز دور ہے۔ اس میں ان کے ملکوں میں آپس میں زبردست جنگیں ہوتی رہی ہیں، بلکہ ان کے ہاں نہ سویلائزیشن تھی، نہ کلچر تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی صحیح کانسٹیٹیوشن تھا۔ جنگل راج تھا، ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوا کرتے تھے، اور مستقل کوئی ان کے پاس قانون موجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد عربوں سے، مسلمانوں سے علم سیکھنے کے بعد، اندلس میں آ کر مسلمانوں کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد، مسلمانوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے بعد، ان کے ہاں موومنٹ شروع ہوئے جو کہ چرچ کے اگینسٹ تھے، اور جس کی بنیاد پر وہ مذہب کے اگینسٹ بنتے چلے گئے۔ مذہب مخالف تحریکیں ان کے ہاں پیدا ہوتی چلی گئیں، جبکہ مذہبی لوگ یا مذہبی جو سینٹرز تھے وہ علم حاصل کرنے والوں کو سزائیں دیا کرتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، پیڑوں پر ان کو باندھ دیا جاتا تھا، ان کو آرے سے کاٹ دیا جاتا تھا، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ جو لوگ اندلس میں جا کے مسلمانوں کے پاس جا کے علم اور سائنس سیکھتے تھے، ان کو پھر کلیسا کے لوگ، چرچ کے لوگ، مذہبی پیشوا سخت ترین سزائیں دیتے تھے، اور یہ کئی صدیوں پر ظلم چلتا رہا ہے، جس کے بھینٹ لاکھوں لاکھ لوگ یورپ کے چڑھے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے اندر مذہب کے خلاف غصہ پیدا ہوتا چلا گیا، اور جو علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی رفتار بڑھی ہے وہ دین کی دشمنی کے ساتھ بڑھی ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ظلم و زیادتی چرچ کے ذریعے سے ایک لمبی تاریخ میں ہوتی رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر کا غصہ مذہب کے خلاف بنتا چلا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جبکہ وہ علم والی قوم بن گئی، ان کے پاس بہت سارے علوم، ٹیکنالوجی، سائنسز آ گئی، اس کے بعد بھی ان کی فطرت اور ان کی طبیعت کے اندر جو خونریزی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے پر حملے ہیں، دوسروں کی زمین قبضہ کرنے کا مزاج ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ اب اس کو کچھ اچھے نام دے دیے گئے، انہوں نے اپنی لڑائیوں کو کچھ اور نام دے کر لڑائیاں شروع کر دیں۔ لاسٹ سینچری تک ہم جانتے ہیں کہ دنیا نے کیسی بھیانک جنگیں دیکھی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، اس کے اندر جو کروڑوں لوگوں کی جان گئی ہے، خون بہے ہیں، وہ ایک بہت ہی خونچکا اور دلخراش خونریز داستان ہے جو یورپ کے ماتھے پر کالا داغ بن کر چپکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی کیونکہ ان کی طبیعت اور ان کے مزاج میں ہی لڑائی جھگڑا ہے، ابھی وہ بہت اچھے نظر آتے ہیں اور ہمیں وہ بہت اپنے کو سویلائزڈ نیشن کہہ کے بتاتے ہیں، اور دنیا کے اندر وہ ایشینز کو، براؤنز کو بہت ہی نچلا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا بہت میڈیا سے واقف ہوں گے تو انٹرنیشنل میڈیا پہ ابھی جو رشین اور یوکرین وار چل رہی ہے، اس کے اندر بھی ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو ڈسکشنز ہیں، ان کے جو ڈائیلاگس ہیں، اس کے اندر بھی وہ ایشینز کو چوٹ کرتے ہیں، وہ اس کانٹیننٹ میں رہنے والے جو وائٹ نہیں ہیں ان کو نچلا دکھانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو سویلائزڈ قوم ہیں، ہم کیوں اس طرح سے جھگڑ رہے ہیں، ہم کوئی ان کی طرح تھوڑی ہیں، ہم بلیک تھوڑی ہیں، ہم دوسروں کی طرح تھوڑی ہیں۔ یہ ان کے ہاں جو ڈسکرمنیشن کا عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، اس کی بنیاد پر ہمیشہ وہ دوسروں کو نیچا دکھاتے رہیں اور اسی کی بنیاد پر لڑتے رہیں۔ اور پھر تاریخ کا ایک بڑا دور کولونائزیشن کا دور گزرا ہے، جو ہمارے ملک کی تاریخ میں بھی موجود ہے،
اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر اس کے چپے چپے پہ نشانات ثبت ہیں. اور اس پورے سب کانٹیننٹ میں جو ہمارا بر صغیر، ہند، پاک، افغانستان اور یہ آج کا جو دوسرے ہمارے ایشیا کے ممالک ہیں، ان سب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے حملے کر کر کے کالونیز بنائی ہیں اور وہاں سے اتنا دور سے اٹھ کے یہاں کی زمینوں پر قبضہ کرنے آئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم آپس میں لڑائی بڑائی ختم کر چکے ہیں، ہم نے یورپین یونین بنا لی ہے، ہم جھگڑوں کو اب ختم کر رہے ہیں، تو مل کر دوسروں پر حملہ کریں گے، مل کر دوسروں کی زمینیں قبض کریں گے، مل کر کولونائزیشن کا کام دوسری زمین پر آ کر کریں گے. ایشیا کے اندر جو لوٹ مار کی ہے، جو خون بہائے ہیں، جو ظلم و زیادتی کی ہے، وہ ایک لمبی بھیانک تاریخ ہے جو اس پورے کانٹیننٹ کے ہر ملک کے اندر اپنی الگ کہانیاں رکھتی ہے. عرب کے ممالک ہوں، شام ہو، مصر ہو، اور اس کے علاوہ حجاز اور سعودی عرب جو آج کا ہے وہ خطہ ہو، یمن ہو، سیریا اور شام ہو، ان سارے علاقوں پر کولونائزیشن کا ایک طویل دور گزرا ہے، جس میں یہی یورپ کے ملک اٹھ کر آئے تھے اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے زمینوں کو ہڑپا تھا، گورنمنٹ کو گرایا تھا، اپنی حکومتوں کو قائم کیا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہاں کی ساری دولتیں چرا کے اپنے ہاں لے کر چلے گئے تھے. اور ہم کو معلوم ہے کہ ہندوستان سے کتنی دولت، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، دولت چرا کے برطانیہ کے اندر لے جا کر پہنچا دی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت مالداری ملی ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، آپس کی جنگیں ان کی ختم ہوئی، یو این بنایا گیا، اقوام متحدہ بنایا گیا، تاکہ ہم آپس کے اپنے ایشوز کو اس کے ذریعے سے سالو کر سکیں. ایشین سے ہم کو بحث نہیں ہے، جو ہمارے علاوہ نان وائٹ ہیں ان سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے لیے ہم جو کریں وہ سب جائز ہے. کیا تاریخ نے نہیں دیکھا ہے کہ افغانستان کی زمین پر کیسی بھیانک جنگ لڑی گئی ہے؟ پہلے یورپ کے رشیا نے آ کر اس کو کالونی بنانے کی کوشش کی اور اپنے امپائر کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، اور 20 سال تک خطرناک جنگ لڑی گئی، جس میں لاکھوں لاکھ لوگ شہید ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے اور پھر رشیا کی طرف سے بھی مارے گئے، یہاں تک کہ اس یونین کو، جو سوویت یونین تھا، شکست ہوئی. پھر اس کے بعد جو لوگ ان لوگوں کو جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے غازی کہتے تھے. امریکہ افغانستان کے لوگوں کو جو رشیا سے لڑ رہے تھے غازی کہتا تھا، مجاہد کہتا تھا، ان کو اپنا اسلحہ لا کر دیا کرتا تھا، ان کو پورا سپورٹ کر رہا تھا. لیکن جیسے ہی رشیا کو توڑا انہوں نے اور اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت بنانے کی کوشش کی، وہی امریکہ دوسرے نعرے کے ساتھ کود گیا کہ یہاں پہ فنڈامنٹلسٹ رہتے ہیں. یہ جو دوہرا چرتر ہے، یہ جو ڈبل فیس ہے، یہ ہمیشہ اس یورپ کی تاریخ میں ہر دور میں نظر آتا ہے. پھر وہ اندر گھسا اور 20 سال تک پھر اس نے زبردست جنگ لڑی، لاکھوں لاکھ عوام کو قتل کیا، شہید کیا، مسلمانوں کا خون بے پناہ بہا ہے. افغانستان کی زمین خون کی زمین بن گئی ہے. اب اسی امریکہ کو شکست کے ساتھ وہاں سے لوٹنا پڑا اور اپنے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ افغانستان کی زمین ایسی زمین ہے کہ جہاں پر باہر کے لوگ قبضہ جما کر اپنی حکومت قائم نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو قوم ہے وہ قوم بہت غیرت مند قوم ہے، اور وہ قوم بہت قبائلی قوم ہے، ٹرائبس والی قوم ہے، جو اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ جیتی ہے، پہاڑی قوم ہے، جنگجو قوم ہے، ہمت والی قوم ہے. اس وجہ سے 2 سپر پاور کو اس نے شکست دی ہے. رشین امپائر کو شکست دی اور اس کے بعد پھر یو ایس کو زبردست شکست دے کر اس نے باہر بھگایا. اب وہ باہر سے جو غیر انسانی حرکتیں کر سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، جتنے معاہدے کے خلاف کام کر سکتے ہیں وہ سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افغانستان میں بھوکمری کو پیدا کر رہے ہیں، افغانستان کی اکنامکس کو گرا رہے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ
لوگوں کو تنگ دست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایسے سینکشنز ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ گروتھ نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے عوام کو زیادہ سے زیادہ اپارچونیٹیز اور مواقع نہ مل سکیں، ان کے مال کو اپنی جگہ پر سیز کر کے ڈال دیا ہے۔ یہ کون سا دنیا کا نظام ہے، یہ کون سے دنیا کا سسٹم ہے جس میں دوسرے ملکوں کے مال و دولت کو اپنے نام پر، اپنی انا کے لیے اور اپنی چاہت پر ایسے سیز کر دیا جائے کہ ان کو بھوکوں مرنا پڑے، ان کو کھانے کو نہ ملے، ان کو دوسرے ملک اپنے ہاں سے کھانے اور روٹی بھیجنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ ایسا دنیا کا سنگین ترین ظلم ہے جس کی تاریخ نکالنا مشکل ہوگی پہلے۔ یہ حالات افغانستان کے اندر چلے، پھر ان خطوں میں جو ہمارا ہندوستان کا علاقہ ہے، یہاں پہ برٹش کولونائزیشن کا عمل ہوا، فلسطین کے اندر برٹش کولونائزیشن کا عمل ہوا، شام، سیریا، دمشق کے علاقوں کے اندر فرانس کا حملہ ہوا اور فرانس کا کولونائزیشن ہوا، الجزائر اور دوسرے بعض افریقہ کے ممالک کے اندر بھی فرانس کا اور پرتگیز کا حملہ ہوا، کولونائزیشن کا عمل ہوا، مراکش، موراکو کے اندر ہوا، ایجپٹ کے اندر برٹش اور فرینچ دونوں کولونائزیشن کی تاریخ ہوئی۔ یہ پورے علاقوں کے اندر یمن اور دوسرے خطوں میں کولونائزیشن کا عمل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد زبردست چلا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جنگیں روک دی تھی، اب مل کر دوسروں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے۔ یہ ان کی پرانی تاریخ ہے۔ آج ان کے پاس میڈیا ہے، آج ان کے پاس دنیا کے اندر اپنی امیج بنانے کا پاور ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کو سویلائزڈ نیشن کہہ لیتے ہیں۔ حالانکہ سچی بات ہے کہ سب سے زیادہ ان سویلائزڈ نیشن اگر کوئی ہے تو یہی لوگ ہیں جو آج دنیا کے اوپر چودھری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے ہر خطے میں بدامنی پیدا کر رہے ہیں، پیس کو ختم کر رہے ہیں۔ کہیں پر بھی دنیا کے خطے کے اندر یہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر سے امن شانتی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا انٹرفیرنس دنیا کے ہر ملکوں میں ہو گیا ہے، اور یو این کے نام سے ایسا گورکھ دھندا انہوں نے شروع کیا ہے کہ اس کے بعد جس ملک پر چاہتے ہیں حملہ بولتے ہیں اور اس کا سرٹیفکیٹ وہاں سے مانگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سب کو جوڑ کر ایسا ننگا ناچ ظلم کا لگاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسانیت سوز حرکتیں سامنے آتی ہیں۔ یہی سویلائزڈ قوم ہے جس نے افغانستان میں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ یہی سویلائزڈ قوم ہے جس نے عراق کو زبردست اپنی تہذیب کے باوجود تاراج کر کے رکھ دیا۔ یہی سویلائزڈ قوم ہے جس نے شام جیسے دنیا کی جنت کو جہنم اور آگ کا انبار بنا دیا۔ یہی سویلائزڈ قوم ہے جس نے یمن کے اندر ایسا بدترین ظلم پیدا کیا کہ بھوک مری سے بچے عورتیں آج مر رہے ہیں۔ یہی سویلائزڈ قوم ہے نا جس نے اس پورے خطے کے اندر پچھلی تاریخ میں لاسٹ سینچری کے اخیر دور میں اور اس لاسٹ سینچری کے درمیانی دور کے اندر کیسا ظلم مچایا ہے اور کس طرح سے انہوں نے کولونائزیشن کے ذریعے سے قوموں کو کیپچر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ورلڈ وار لڑی، ورلڈ وار کے بعد بھی بہت سی جگہوں پر کولونائزیشن کا عمل چلتا رہا، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پولیٹیکلی، اکنامکلی ان کا انفلوئنس ایشیا کے اوپر برقرار رہے۔ ایشیا کے جتنے ملک ہیں ان کے آپس کے ڈسپیوٹس کو بڑھایا جائے اور اس کی بنیاد پر اپنا سکہ وہاں پر جمایا جائے۔ یہ ان کی فنڈامنٹل پالیسی ہے، یہ ان کی بنیادی سوچ ہے کہ ہمیں دوسرے ملکوں کو، خاص طور مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیے، کولونائزیشن سے پہلے تک تو وہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت علاقے تھے، انہوں نے خلافت کو توڑا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس پورے خطے کو بانٹ دیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر اپنی من پسند حکومتیں بنا دی، اپنے پٹھو بٹھا دیے جو ان کے اشاروں پر ناچتے تھے، ان کو کرسیاں دے دی، ان کو مال و دولت دے دیے، ان کو اپنے ملکوں میں بہت سارے مواقع دے دیے، جس سے خوش ہو کر خاندان کے کچھ افراد ان کے پٹھو بن کے کام کرتے رہے اور پورے ملک کو بدامنی کا شکار کر دیا۔
آپس کی جنگیں، آپس کی لڑائیاں، آپس کے خون خرابے دراصل ان کے آپس کے ملکوں کے درمیان نہیں ہوتے، بلکہ باہر سے ان کی جو سازش ہوتی ہے، باہر سے ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے، باہر سے جو ان کا سپورٹ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر اتنا ظلم ہوتا ہے۔ سیریا کے اندر ابھی جو خون خرابہ ہوا آج تک چل رہا ہے اور معاملہ تھمنے کو نہیں آ رہا ہے، اس کے پیچھے یقیناً وہاں کے لوکل ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں، جنگ وہ لڑ رہے ہیں، خون ان کے بہ رہے ہیں، لیکن پالیسیز کس کی ہیں؟ پیچھے سے ہاتھ کس کا ہے؟ وہاں تو رشیا بھی گھسا ہوا ہے، امریکہ بھی انوالو ہے، ان دونوں سپر پاور نے اس کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ لیکن آج یورپ کی زمین خود دوبارہ میدان جنگ بن رہی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ آج یو این کا پریزیڈنٹ بھی اپنا بیان دیتے ہوئے رو دیتا ہے۔ یہ آنسو افغانستان پر کیوں نہیں گرے تھے؟ یہ آنسو سیریا کے اوپر کیوں نہیں گرے تھے؟ یہ آنسو عراق کے اوپر کیوں نہیں گرے تھے؟ حالانکہ بعد میں تو انہوں نے خود مانا نا کہ ہم نے جس بنیاد پر ان ملکوں میں حملہ کیا تھا وہ بنیاد غلط تھی۔ ہم نے جن اسلحوں کی بنیاد پر عراق کو تاراج کر دیا وہاں وہ اسلحے موجود ہی نہیں تھے۔ جارج بش نے خود اس بات کا اعلان کیا، ہم نے جن اسلحوں کا کیمیکل ویپنز کا نام لے کر اس ملک کو تاراج کیا وہاں پہ ویسا کوئی اسلحہ نہیں ملا۔ آپ دنیا میں تاریخ میں اس سے بڑا مذاق کوئی سن سکتے ہیں کہ ایک چیز کو بنیاد بنا کے پورے ملک کو برباد کر دیا جائے؟ اتنا زبردست پورے مڈل ایسٹ کا اور عرب کا ملک عراق، جس کی سویلائزیشن، جس کی تہذیب، جس کا تمدن، جس کی ٹیکنالوجی، جس کا پاور، جس کے اکنامک گروتھ پورے مڈل ایسٹ کے اندر سب سے زیادہ پاورفل ہو، اس کو کس طرح سے برباد کر دیا گیا کہ روٹی کھانے کے پیسے لوگوں کے پاس نہ بچے ہوں، اور اس کو ایک جھوٹی بنیاد پر کیا گیا۔ 9/11 کا ایک جھوٹا کھیل رچا گیا، جس کے بعد بہت سارے فیکٹس آ گئے، جس کے بعد بے شمار ریسرچ سامنے آ گئی کہ وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب ایک نام بنا کر استعمال کر کے ایک پلاننگ کے تحت کام کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ نہیں تھا، وہ ایک بہانہ تھا جس کی بنیاد پر عرب کے ملکوں کو برباد کرنا تھا، خاص طور پر افغانستان کو ٹارگٹ کر کے وہاں کی سرزمین کو دوبارہ سے قبضہ کرنے کی پلاننگ کرنا تھا۔ لیکن بہرحال وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ ابھی دو بدو رشیا جو ایک سپر پاور تھا دوبارہ سے ٹیکنالوجی وغیرہ میں ترقی کرتے کرتے اور اپنے الائنس کے ساتھ مل کے اپنے کو سپر پاور بنانا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ اس طاقت سے ہو رہا ہے جو کہ آج کی موجودہ سپر پاور سمجھی جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر براہ راست وہ اس میں انوالو ہو گئے تو پھر دونوں ملکوں ہی میں نہیں بلکہ پورے یورپ کے اندر خطرناک جنگ چھڑ جائے گی۔ لیکن اس کے خطرات موجود ہیں۔ ابھی یورپین یونین بھی یوکرین کے حق میں کھڑی ہو رہی ہے، بات کر رہی ہے، البتہ ابھی عسکری طور پہ براہ راست جنگ میں شرکت تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کی ایک بھیانک بدترین دوبارہ سے نئی جنگ سامنے آئے گی۔ اس معاملے میں جو ابھی حالیہ چل رہا ہے، اس کے اندر رشیا کا مقابلہ اس ملک سے ہے جو کہ کرسچن ملک بن گیا، جس کا الائنس یورپین یونین کے ساتھ ہو گیا، جس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت گہرے بن گئے، جس کی بنیاد پر رشیا کو اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ رشیا کا اسٹینڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے جاسوس ہے اور ہمارے سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، اور دوبارہ سے رشیا کا ہوپ جاگ گیا ہے، رشیا کے اندر امید دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے سوویت یونین کو دوبارہ سے زندہ کر دیں اور سارے ممالک کو جو ہم سے ٹوٹ کے بنے تھے ان کو دوبارہ سے جوڑ لیں، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، اور اس کے علاوہ یہ یوکرین ہو اور چیچینیا ہو، یہ سارے ملک جو رشین امپائر سے ٹوٹ کے بنے تھے
ان سب کو دھیرے دھیرے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ چیچینیا جس کے اوپر بدترین ظلم رشیا نے ایک لمبے عرصے تک کیا ہے، اور وہاں پہ مسلم میجورٹی ہے، آج مسلم حکومت ہے، لیکن رشیا کا اتنا زیادہ انفلوئنس وہاں پر ہو گیا ہے کہ اب وہاں کی حکومت رشیا کا ساتھ دے رہی ہے اور یوکرین میں ان کو مدد پہنچا رہی ہے اور عیسائیوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ یہ آج کا موجودہ منظرنامہ اور صورتحال ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا میں جنگوں کا ایک تسلسل رہا اور دوبارہ سے یورپ کے اندر جنگ کی آگ پھر سے بھڑک رہی ہے۔ ایک وقفے تک، ایک زمانے تک یورپ جنگوں سے اپنے کو بچاتا رہا، حالانکہ اس کے خون کے اندر جنگ گھسی ہوئی ہے، ہمیشہ لڑتا رہا ہے۔ آپ سوچئے، جو لوگ مسلمانوں کو، اسلامی تاریخ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کا طعنہ دیتے ہوں، انہوں نے اپنی پوری تاریخ میں جنگوں کو رقم کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی جنگیں لڑی ہیں، ان تمام جنگوں کے اندر مسلمانوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے جتنی جانیں گئی ہیں، وہ تو آج کے ایک چھوٹے سے بوم بلاسٹ میں چلی جاتی ہیں۔ پوری تاریخ کے اندر 1000 سے کچھ اوپر لوگوں کی جانیں گئی ہیں پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں۔ آج تو ایک جگہ پہ بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو سیکنڈوں میں اس کا دوگنا اور تیگنا جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جنگوں کا ماحول مزید بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں ذکر کی ہیں، وہاں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ قتل و خون بڑھے گا، خون اور ریزی عام ہو جائے گی، لڑائیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایسی جنگیں ہوں گی کہ پوری کی پوری قومیں برباد ہوا کریں گی، اور اس کی وجہ سے ایک ایک آدمی کے سر پر ذمے میں 50 عورتیں آ جائیں گی۔ ایسے مردوں کی کمی دنیا میں واقع ہوگی، اتنی بھیانک لڑائیاں اور جنگیں ہوں گی کہ اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کیے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ قیامت سے پہلے بڑی جنگیں دنیا میں ہوں گی جو مسلمانوں کی طرف سے ہوں گی۔ حدیثوں میں ملتا ہے، میں بہت سرسری طور پہ اشاروں میں صرف تذکرہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آخری ایک بڑی بھیانک جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، جس کی زمین شام کی زمین ہوگی، اس سے پہلے مسلمان اور عیسائی مل کر ایک دشمن سے لڑیں گے اور ان کو شکست دے دیں گے۔ پھر جو مال ملے گا غنیمت کا، اس کو آپس میں بانٹنے کے بعد دونوں گروپ میں لڑائی ہو جائے گی۔ عیسائی یہ اعلان کریں گے کہ صلیب غالب آ گئی، جو ان کا کراس ہے وہ آگے بڑھ گیا۔ جیسے یہ دعویٰ کریں گے تو مسلمانوں کے اندر غصہ پیدا ہوگا، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور اس کو قتل کر دے گا۔ پھر مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں جنگ شروع ہوگی، اور روم کی زمین پر ایک بھیانک جنگ ہوگی اور مسلمان روم کو تاراج کریں گے۔ یہ جنگ سب سے پہلے شام کے علاقے میں، جس کا نام بھی حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، ادلب، اور دوسرا بھی کچھ نام آیا ہوا ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوگی، جس میں مدینہ منورہ سے مسلمانوں کو سپورٹ دینے کے لیے، تائید کرنے کے لیے ایک گروپ آئے گا، ایک جماعت نکلے گی اور وہاں پر وہ ان کو تقویت پہنچائے گی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی، لیکن 3 گروپ بن جائیں گے۔ ایک وہ ہوگا جو شہید ہوگا اور یہ دنیا کے سب سے بہتر شہداء ہوں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا جو جنگ سے پیٹ موڑ کے بھاگ جائے گا، ان کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک گروپ ہوگا جو غازی ہوگا، جو جنگ کو جیتنے والا ہوگا، اور پھر یہ لوگ روم کے اندر بڑھیں گے آگے، جنگی بحری اور بری دونوں راستوں سے جنگ کریں گے۔ جو سمندری راستے سے جنگ ہوگی وہ استنبول کے اندر ہوگی، قسطنطینیہ کے اندر ہوگی، جو آخری سب سے بڑی جنگ ہوگی، جبکہ یہ ملک عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابھی تو یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، آگے وقت آئے گا قیامت سے پہلے عیسائیوں کے کنٹرول میں ہوگا، اور وہاں پہ سمندری راستے سے زبردست جنگ ہوگی، اور اس کے بعد بغیر لڑے ہوئے، یعنی بغیر اسلحہ
استعمال کیے ہوئے وہ علاقہ فتح ہو جائے گا، کیونکہ جب مسلمان حدیث میں آیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ایک دیوار گر جائے گی، دوسری بار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے دوسری دیوار گر جائے گی، ایسی ہیبت اور روب ہوگا کہ دشمن مقابلے کے لیے اسلحے کے ساتھ سامنے نہیں آ پائے گا اور پورا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد زمینی راستے سے بھی یورپ کا جو علاقہ ہے، روم جو کہا گیا ہے وہ ایک تہذیب کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، گویا کہ کرسچینٹی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک زبردست معرکہ اخیر دور میں واقع ہوگا مسلمانوں کی طرف سے، جس کے بعد ان کو فتح ملے گی اور اسی دور میں دجال نکلے گا۔ اور مسلمانوں کو جیسے ہی پتہ چلے گا اور وہ ان خطوں کو، ان علاقوں کو فتح کر چکے ہوں گے، وہ بھاگ کر واپس شام کے علاقے میں دمشق کی طرف واپس آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ دجال ظاہر ہو چکا ہوگا اور وہ پوری دنیا کے اندر اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہوگا، صرف مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، وہاں فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہوگا۔ وہاں پر جیسے ہی پہنچیں گے اور یہ ساری جیت اور یہ ساری کوششیں امام مہدی کے ساتھ ہو رہی ہوں گی، یہاں تک کہ جب یہ لشکر مسلمانوں کا واپس دمشق میں آئے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو اس وقت لیڈ کریں گے۔ دجال سے مقابلے کے لیے وہی مسلمانوں کے رہبر اور رہنما ہوں گے، اور اس کے بعد جو بھی سچے عیسائی ہوں گے وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں گے، اور جو دوسرے مذاہب کے سچے اور حق پسند لوگ ہوں گے وہ سب شامل ہو رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد زبردست جنگ ہوگی، پیچھا ہوگا، یہاں تک کہ لد کے مقام پر جو آج اسرائیل کا علاقہ ہے، آج وہاں پر اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، وہیں پر وہ مر کے گرے گا اور پوری دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر اور قصے ہیں اور واقعات ہیں جو رونما ہوں گے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جنگیں ہوں گی، بھیانک جنگیں، اس کے بارے میں تذکرہ یہ حدیث میں ملتا ہے کہ جو مسلمان جنگ کرنے نکلیں گے، شروع کے 3 دن تک مسلمان ہارتے رہیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے، پھر چوتھے دن جو مسلمان جنگ لڑیں گے، زمینی راستے سے جو جنگ ہوگی روم کے ساتھ، اس میں 99% دشمنوں کو مار ڈالیں گے اور ایسی زمین خون سے لبریز ہو جائے گی اور لاشوں سے بھر جائے گی کہ ایک پرندہ اگر اڑے گا تو بدبوؤں کی وجہ سے ان کو کراس نہیں کر پائے گا اور نیچے گر کر ان لاشوں پہ گر جائے گا۔ وہ اتنا لمبا خطہ ہوگا کہ ایک پرندہ اڑ کر اس کو عبور نہیں کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے سنگین جنگیں، سنگین معرکے واقع ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایمان سے مسلح کرنا چاہیے، ایمان سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو زمانہ ہے وہ فتنوں کا زمانہ ہے، جو حالات ہیں وہ مزید بگڑنے والے حالات ہیں۔ اس میں اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ایمان ہے، اور جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کر کے آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرمائے، ایمان پر، کلمے پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ